جو اس کی کمی تو اس کی فیملی کو محسوس ہوتی ہی رہے گی، لیکن اس کے علاوہ کسی معاملے میں بھی جو ہے وہ کمی محسوس نہ ہو. ان کی دنیاوی ضرورتیں جو ہیں وہ اتنے ہی بہتر انداز سے پوری ہوں جتنے بہتر انداز سے شہید جو ہے وہ اگر ہوتے تو وہ پوری کرتے. اس مقصد کے لیے 1 کروڑ روپے کا ایک چیک جو ہے وہ میں نے شہید کی بیوہ کے حوالے کیا ہے. اس کے علاوہ 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مکان کی مد میں جو ہے وہ ریاست دے گی، اور وہ ان سے کہا ہے کہ وہ جہاں بھی مناسب سمجھیں وہ اپنے لیے مکان جو ہے وہ خرید لیں، دیکھ لیں، تو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی ہم کریں گے. اس کے علاوہ شہید کی جو اس کی تنخواہ ہے تمام الاؤنسز کے ساتھ، وہ بیوہ کو اس کی زندگی تک اور بچوں کو جو ہے وہ ان کے بالغ ہونے تک جو ہے وہ ملتی رہے گی. بچوں کے جو ہے وہ اسکول کے تعلیم کے دیگر اخراجات بھی حکومت جو ہے وہ پوری کرے گی. اور میں نے آئی جی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بڑا بہتر انتظام کیا ہے. ایک ایس پی رینک کے آفیسر جو ہیں وہ ہر بدھ کو یہاں پہ بیٹھیں اور تمام شہداء کے لواحقین سے رابطہ کریں، خود ٹیلی فون کریں، اگر کوئی آئے تو اس سے ملیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور یہ میں اس لیے یہ بات میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تو شہداء کے 1 ارب 22 کروڑ روپے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ رقم جو ہے یہ ان فیملیز کے لیے کتنے معنی رکھتی ہے کہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے وہ پچھلے سال سے بقایا چلا آ رہا تھا، اور ان شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ رقم کی جو ہے وہ ادائیگی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک بڑی رقم تھی، اور فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے میری بات پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو ممکن بنایا کہ یہ تمام رقم جو ہے ان ون گو جو ہے وہ ہم نے شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ ادا کی. اور اب بھی جو ہے وہ جس دن جو ہے سید عدیل حسین شہید ہوئے ہیں تو میری اس کے بعد یہ کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ فوری طور پہ جتنی جلد ممکن ہو سکے شہید کا جو پیکج ہے وہ اس کی فیملی تک پہنچائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کی فیملی کو جو ہے وہ جو ان کا حق تھا وہ پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے اور ان کو جو ہے وہ پہنچایا ہے. تو اسی طرح سے جو زخمی ہوئے ہیں اسی جو یہ I-10-4 میں یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو پوری حکومت پوری قوم جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے سید عدیل حسین شہید کو. ان کے ساتھ جو پوری ٹیم تھی وہاں پہ، ان میں سے جو لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے کہ ان کی اس کاوش کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ممکن ہوا کہ اسلام آباد ایک بڑی تباہی سے بڑے نقصان سے جو ہے وہ محفوظ رہا. اور زخمی جو ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ ان کی زندگی کو محفوظ رکھا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک اپنا فرض جو ہے وہ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا. اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اللہ کے فضل سے پہلے بھی اور اب ہمیشہ سے پہلے یعنی پہلے سے بہت بہتر طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہوئی ہے، نبھا رہی ہے. اسلام آباد پولیس کے جو بڑے درینہ مطالبات تھے کہ جی ہماری تنخواہیں جو ہے وہ پنجاب پولیس کے برابر کی جائیں، ہماری جو باقی جو فیسلٹیز ہیں ان کو وہاں پہنچایا جائے، تو وہ اللہ کے فضل سے
جو ہے وہ تمام مطالبات جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے جو ہیں وہ جو ہے وہ پورے کیے گئے ہیں، اور کوئی ایک آدھ جو ایکسٹرا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ جس طرح سے حکومت نے اسلام آباد پولیس کا خیال رکھا ہے، تو اسلام آباد پولیس بھی آج پہلے سے زیادہ فرشناس ہے، پہلے سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہی ہے، جس کا ایک واضح ثبوت جو ہے یہ شہادت اور اس واقعے میں دہشت گرد جو ہے اس کو جو ہے وہ روکنا، اسے ہلاک کرنا اور اسلام آباد کو ایک بڑے نقصان سے بچانا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات آپ سے شیئر ہوتی رہی ہیں، فردر اگر کوئی آپ کا کویشچن ہے تو وہ بھی آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اس کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کر دیں گے۔ اسی طرح سے آپ کے علم میں ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کا بھی ایک جو ہے وہ معاملہ پہلے میڈیا میں اٹھایا گیا، پھر اس کے بعد یہ ایک خوف و ہراس پھیلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور دہشت گردی پھیلانے میں یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ لوگوں کو دہشت زدہ کیا جائے، لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ تو وہ ملزمان بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپریہینڈ ہو گئے ہیں، وہ گرفتار ہیں، ان سے انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے۔ تو اس بارے میں بھی جہاں تک آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جا سکتا ہے، تو اس بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو جو تفصیلات آپ چاہیں وہ آئی جی صاحب آپ کو فراہم کر دیں گے۔ کچھ کیونکہ معاملہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے اور کچھ اس میں آگے پیش رفت ہونی ہے، تو اس لیے شاید ساری چیز جو ہے وہ آج آپ کے سامنے نہ رکھی جا سکے، وہ آئندہ جب یہ انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوگی تو دوبارہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بڑا ہی اندوناک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں سی ٹی ڈی کے 2 آفیسران نے، اور ایک آفیسر جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، نوید سیال، جو ڈائریکٹر تھے، بہت ہی بہادر آدمی تھا، بہت بہادر آدمی تھا۔ اس نے بڑے بڑے جو ہے وہ یعنی ٹاسک جو ہے وہ اس نے اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے وہ پورے کیے، اور ان کو بھی کل جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوا دہشت گردی کا، اور وہ انہوں نے جامِ شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ریاست کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے، اس میں نوید سیال کا جو شہادت ہے، یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان ہے، لیکن بہرحال ہمارے تمام جوان، ہمارے آفیسر جو ہے وہ اسی لگن سے اور اسی جو ہے وہ کمٹمنٹ سے جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ کو لڑنے میں جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسی ایفرٹس ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہم کل اب یہ کریں گے، آج ہم نے یہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ کامیابی کا جو مارجن ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جی ہو کچھ نہیں رہا، یعنی کیونکہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ تو بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس کا تو ریڈ الرٹ چڑھتا ہے، اس کی جو ہے وہ خبر بعض اوقات جو ہے وہ لائیو 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے وہ واقعہ چلتا ہے، تو اس سے عوام میں ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید کاؤنٹر ٹیررزم میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کوئی ایفرٹس جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اس سلسلے میں بہت ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور ان ایفرٹس کا نتیجہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جغرافیائی جس محلِ وقوع میں ہے اور جس طرح کا اس کے ارد گرد جو حالات پائے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان کا اس درجے میں بھی جو ہے وہ رہنا جو ہے یہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہے، ان شہداء کی وجہ سے ہے جنہوں نے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھرپور جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، قوم کو اس بارے میں بھی جو ہے وہ پوری تسلی تشفی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی تھی، اس میں بھی بڑا دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، بالکل
कोई नो मिक्स मैसेज, यानी कोई जो है ना वो अब इस किस्म की बात नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, जो दहशत गर्दी में मुलव्वस है वो दहशत गर्द है, उसके रेड वाइट होने या ब्लैक वाइट होने का जो है वो मामला जो है ना वो गलत है। तो इसलिए जो है वो न सिर्फ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाएगा बल्कि प्रीएम्प्ट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इससे पहले कि वो किसी जगह पे भी जो है वो नुकसान का बायस बने, उसका बायस बनने से पहले जो है दहशत गर्दों को जो है वो एप्रीहेंड जो है वो किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो है वो जहाँ पे ये फ़ैसला हुआ है वहाँ पे ये भी फ़ैसला हुआ है कि जो CTDs हैं सूबाई, पंजाब में जो है वो ये हमने शुरू किया था अंडर दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, और हमने एक ऐसा मॉडल CTD का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया और उनको पॉलिटिकल विल जो है वो उनको दी। उसके बाद उनको वो तमाम सहूलतें जो है वो फराहम की जो इस इंतहाई जो है वो खौफनाक जंग में शिरकत के लिए और कामयाबी के लिए मैसर होनी चाहिए थी। तो फिर CTD पंजाब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और ये आज तक भी, इस वक्त भी जो दहशत गर्दी ये पिछले साल में हुई है फ्राम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक, तो उसमें जो टोटल वाक़यात हुए उसमें जो है वो तकरीबन जो है वो 67% जो है वो KPK में है और कोई 31% जो है वो बलूचिस्तान में है और पंजाब में कोई तकरीबन 1% है। इसी तरह से सिंध में भी कोई 2% के करीब है। तो ये उन्हीं कोशिशों, उन कुर्बानियों की वजह से मुमकिन है कि आज पंजाब जो है, जो कि आबादी का सबसे बड़ा जो है वो सूबा है और पिछली पूरी दहाई में जो तकरीबन 8, 9, 10 से लेके तो आगे तक जो है 15-16 तक जो है वो वहाँ दहशत गर्दी जो है वो बड़े अरूज पे रही। तो वहाँ पे अल्लाह के फजल से जो है वहाँ पे हालात जो है वो आज भी जो है वो बेहतर है। मज़ीद ये फ़ैसला हुआ है कि तमाम सूबों की जो CTDs हैं जिसमें बलूचिस्तान और KPK ख़ास तौर पे, उनको स्पेशली फेडरेशन की तरफ से जो है उनकी मदद भी की जाए और उनको ट्रेनिंग के मौके भी दिए जाएं और उनकी हालत को भी इस काबिल किया जाए कि वो जो है वो भी अपना किरदार जो है वो ज़्यादा मौसर तरीके से अदा करने की पोजीशन में हों और दहशत गर्दी को जो है वो कंट्रोल करें। इसी तरह से एक कंसेप्ट ये भी डिस्कस हुआ है कि CTD का एक कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल लेवल पे नेशनल CTD के तौर पे भी जो है उसे कायम किया जाए ताकि चारों CTDs GB और आज़ाद कश्मीर भी, तो उसको जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो कोऑर्डिनेट किया जा सके और इन चीज़ों को जो है वो मौसर बनाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से अफ़गानिस्तान एक हकीकत है और वहाँ पे TTA की गवर्नमेंट एक हकीकत है, तो इस तरह से जो है वो TTP भी जो है उसे जो है वो कोशिश तो की जाएगी और की जा रही है कि उन्हें जो है वो टेबल पे लाया जाए और उन्हें, लेकिन टेबल पे आने के लिए पहली शर्त ये है कि वो हथियार रखें और अपने आप को आइन और कानून के ताबे करें। लेकिन इस सिलसिले में हमें एक लंबे अरसे तक जो है इन चीज़ों के साथ जो है वो इस तरह से नबरदा आज़मा होने की ज़रूरत है कि हम उनको लोएस्ट जो है वो लेवल पे रखें और वाक़यात जो हैं, जिस तरह से पिछले साल में वाक़यात की तादाद बहुत ज़्यादा है, ये कम से कम हो, बल्कि यहाँ तक आ जाए कि ये कहा जा सके कि जी अब मामूली वाक़यात जो है वो इस महीने में या इस साल में हुए हैं। तो इस बारे में भी जो फ़ैसले हुए हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप उनको इम्प्लीमेंट होता हुआ जो है वो देखेंगे। तो अब मैं पहले ये चाहूँगा कि IG साहब से
آپ دونوں I-10 4 کا جو واقعہ ہے جہاں پہ سید عدیل حسین کی شہادت ہوئی ہے اس واقعے سے متعلق بھی اور پارلیمنٹ کے واقعے سے متعلق بھی اگر کوئی آپ فردر انفارمیشن چاہتے ہیں تو وہ آپ حاصل کر لیں اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کے لیے میں حاضر ہوں. میں اگر اجازت ہے پوری کر لوں بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے اور آپ کو جیسے سارا علم میں آیا ہے. I-10 کے جو دھماکہ تھا اس کے بارے میں جو اس کی شناخت جو ہوئی ہے جس سوئسائڈ بامبر کی وہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں اور مزید جو اس کا نیٹ ورک ہے جیسے منسٹر صاحب نے پہلے فرمایا اس پہ اس وقت ہم روشنی ڈالنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ابھی بھی کارروائی جاری ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے کیونکہ یہ بڑے جلد ہی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی چلی جس میں پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو چلی کہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے تو اس پہ کارروائی کرتے ہوئے ہماری تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ ایک بڑا اچھا واقعہ ہے جس میں اسلام آباد پولیس راولپنڈی پولیس IB ISI تمام ایجنسیز نے مل کر کام کیا اور اس میں جو لوگ شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے. ایک کا نام دانیال عرف ذوالفقار گل امین ہے. اس کی ڈیٹیل FIR اس میں ہو چکی ہے یہ اور آپ سے شیئر بھی کر لی جائے گی. مقدمہ نمبر 1 ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا. اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد آپ سے FIR شیئر ہو جائے گی. اور دوسرے جو اس میں شخص انوالو ہے دہشت گرد زبیر ولد شمس الرحمان ہے. ایک ضلع سوابی کا پہلا رہنے والا ہے دوسرا ضلع پشاور کا ہے. یہ دونوں گرفتار ہو چکے ہیں. ان کا 7 دن کا ریمانڈ بھی حاصل کیا جا چکا ہے. یہ ممکن اسی طرح ہوا ہے کیونکہ تمام ایجنسیز نے اور اداروں نے مل کر کام کیا ہے اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں اس سے خوف و ہراس کی فضا بنانا زیادہ بڑا مقصد ہے بجائے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کی کیپیسٹی کس طرح کی ہے. اسلام آباد پولیس کو خراج تحسین منسٹر صاحب نے بھی تمام لوگوں کی طرف سے پیش کیا ہے اور ہم بھی ان شہید کے لیے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور بہت بڑے سانحے سے بچایا گیا ہے. مزید ان لوگوں کے جو نیٹ ورکس ہیں یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آتے ہیں. اس کے لیے ہم FIA کے ساتھ بھی مل کر سائبر کرائم کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی سپیس کو یہ نہ دی جا سکے انہیں کہ کسی بھی جگہ پہ وہ یہ کام کر سکیں. اور ماڈرن آلات کی وجہ سے جہاں پہ وہ خوف و ہراس پھیلانے میں مدد ملتی ہے اسی طرح ان کو پکڑنے میں بھی پولیس بھی اور ہمارے تمام لا انفورسمنٹ کے ادارے بھی جو ہیں وہ ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کر رہے ہیں. DIG آپریشن SSP CTD راولپنڈی IB اور ISI کے تمام افسران جو اس میں شامل رہے ہیں ان سب کو بہت بہت شاباش بھی دی جاتی ہے اور انعامات کا بھی اعلان ہوگا. اور ساتھ آپ سے بھی یہ تعاون کی درخواست ہے کہ جہاں پہ بھی کسی کے علم میں ایسی کوئی بات آئے جب تک عوام کا تعاون حاصل نہیں ہوگا کسی بھی فورس کے لیے اکیلے آپریٹ کرنا مشکل ہوگا. مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کر دی جائیں گی. جو ثوابت ہیں جو اس میں ثبوت ہیں وہ بھی پروسیکیوشن کے لیے بھی اسپیشل پروسیکیوٹر کی بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ بھی مقرر کیے جائیں تاکہ ان مجرموں کو سزائیں دلوائی جا سکیں. یہ واضح کر دیں کہ یہ جو پارلیمنٹ سے متعلقہ جو ہے یہ ان کی یہ کیپیسٹی تو سامنے نہیں ہے. وہ صرف ایک یہ جیسے فرما رہے ہیں منسٹر صاحب کہ یہ صرف لڑکوں نے بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس طرح کا ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے جس میں کچھ لوگ جنہوں نے ایسے ویڈیو بنائی ہے کہ ہم یہ اس طرح کر دیں گے لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کی کوئی ایسی کیپیسٹی سامنے آئی ہو کہ ان کا کوئی فردر پلان بھی تھا یا باقی چیزیں بھی تھے. یہ ضرور ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی چاہے فزیکل سپیس ہو چاہے سائبر سپیس ہو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی دہشت گرد کو کوئی اجازت نہیں ہوگی اور بالکل نہیں چھوڑا جائے گا تاکہ عوام میں اس وقت لوگوں کو ایک امن کی جو فضا قائم کی گئی ہے وہ اس کو آگے بڑھانا ہے. تو اس میں یہ جو لوگ کوشش کریں گے ان کی کیپیسٹی کو فردر بھی ہم نیوٹرلائز کریں گے. اسلام آباد پولیس راولپنڈی پولیس اور باقی صوبوں میں بھی سب مل کے آپریشنز کریں گے اور آپ کو اگلے دنوں میں ہوتے نظر بھی آئیں گے. دہشت گردی کے خلاف کسی بھی وردی کے رنگ میں کوئی فرق نہیں اور جو دہشت گرد ہیں وہ امن کے دشمن ہیں وہ چاہے کسی ایک صوبے کا ہو چاہے وہ وفاقی دارالحکومت کا ہو چاہے کسی بھی جگہ کا ہو. رانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک منٹ ذرا اس واقعے سے اب تک I-10 واقعے کے حوالے سے کتنے لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں؟ دوسرا جو ٹی پہ ویڈیو بنی تھی کیا اس کا اس کے ساتھ لنک بھی نکلا ہے؟ جی دیکھیں جو I-10 کے حوالے سے جن لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ ابھی زیر غور ہے. اس پہ نیٹ ورک میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں 4 سے 5 لوگ شامل تھے
لیکن گرفتار چونکہ اس مقدمے میں تحقیقات جاری ہیں، جو ہی کوئی گرفتاری ہوگی آپ کو بتا دیا جائے گا، لیکن پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس میں 1 سے زیادہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے مقدمے میں 2 لوگ گرفتار ہیں۔ نیٹ ورک میں ان کے آپس میں تعلقات کا، دونوں واقعات کا آپس میں لنک ہونا، یا ایک میں نے تیسری بھی ویڈیو کی بات کی ہے، یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، اور بغیر ثبوت کے ہم کوئی بات نہیں کریں گے جب تک جس چیز کو ہم عدالت میں ثابت نہ کر سکیں۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ ایک 2 سابق اعلیٰ فوجی افسران ہیں، ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ویڈیوز آئی ہیں منظر عام پہ، اور خصوصی طور پر جو ہماری شعبے سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی ہے وہ بڑی اضطرابیت کا شکار ہے، اس پہ کچھ ہوا؟ اور نمبر 2 یہ بتا دیں کہ سر کوئی میرے خیال 50 سے 60 کے قریب آڈیو لیکس ہوئی ہیں، کچھ اس میں ویڈیو لیکس بھی ہیں، بڑی دلچسپ بھی ہم نے بھی سنی ہے، لوگ بھی بڑا انٹرٹین ہوئے ہیں، لیکن اس کا کوئی ملزم نہیں ابھی تک سامنے آیا۔ کیا وہ ایک سٹنٹ کے طور پر کسی کو خراب کرنے کے لیے یہ چھوڑی گئی ہیں، یا کہ اس کی پر کوئی تحقیقات بھی ہو رہی ہے، یا بندے اس کے پکڑے بھی گئے ہیں؟ دیکھیں، اب اس میں جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی آڈیو جو لیکس ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑے خراب ہیں، وہ تو ٹھیک ہی ہوئی ہیں، بلکہ ان کی خرابی جو ہے کردار کی بھی، اور آگے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک اور قوم کے ساتھ، وہ اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس سے تو قوم کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے کہ جن کا کردار جو ہے وہ اتنا گھٹیا ہو، اور وہ کہیں کہ جی قوم ہمیں لیڈر مانے، تو اس سے جو ہے وہ قوم کو ان کی جو ہے وہ شناخت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ باقی دیکھیں لیگل ایکشن جو ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک لیگل اور ایک مورل پہلو ہوتا ہے، تو اس میں اگر ایک آدمی کا کردار سامنے آتا ہے تو یہ کہنا کہ جی لیگل ایکشن نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے جب چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس سے بہت ساری چیزیں، کیونکہ یا تو یہ نا کوئی چیلنج کرے کہ یہ غلط ہے، ہم نے سائٹ پہ اپنے طور پہ ان کی فورنزک کروائی ہے، ساری چیزیں درست ہیں۔ آئی جی صاحب سے سوال، فوجی افسران والا رہ گیا سر، وہ 2 جو فوجی افسران کی میں بتاتا ہوں آپ اداکاروں کے ساتھ صاحب کی I-10 دھماکے کے بعد جو پیٹرولنگ والے جوان ہیں اور ناکوں کے اوپر کھڑے ہوئے جوان ہیں، ان کی